بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت ابو رافع رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ملک روم کی طرف ایک لشکر بھیجا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ نامی ایک صحابی بھی تھے۔ ان کو رومیوں نے گرفتار کر لیا اور پھر ان کو اپنے بادشاہ کے پاس لے گئے جس کا لقب طاغیہ تھا، اور اسے بتایا کہ یہ محمد کے صحابہ میں سے ہے۔ تو طافیہ نے حضرت عبداللہ بن حذافہ سے کہا، کیا تم اس کے لیے تیار ہو کہ تم اسلام چھوڑ کر نصرانی بن جاؤ اور میں تمہیں اپنے ملک اور سلطنت میں شریک کر لوں، یعنی آدھا ملک میں تمہیں دے دوں گا؟ حضرت عبداللہ نے فرمایا، اگر تم مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پلک چھپکنے جتنی دیر کے لیے چھوڑنے پر اپنا سارا ملک بھی دے دو اور عربوں کا ملک بھی دے دو تو میں پھر بھی تیار نہیں ہوں۔ تو اس پر طاغیہ نے کہا، پھر تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ انہوں نے کہا، تم جو چاہے کرو۔ چنانچہ اس کے حکم دینے پر ان کو سولی پر لٹکا دیا گیا۔ اس نے تیر اندازوں سے کہا کہ اس طرح تیر ان پر چلاؤ کہ ان کے ہاتھوں اور پیروں کے پاس سے تیر گزریں جس سے یہ مرنے نہ پائے اور خوفزدہ ہو جائے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اب بادشاہ نے ان پر عیسائیت کو پھر پیش کیا لیکن یہ انکار کرتے رہے۔ پھر اس کے حکم دینے پر ان کو سولی سے اتارا گیا۔ پھر اس بادشاہ نے ایک دیگ منگوائی جس میں پانی ڈال کر اس کے نیچے آگ جلائی اور وہ پانی گرم ہو کر کھولنے لگا۔ پھر اس نے 2 مسلمان قیدی بلوائے اور ان میں سے ایک مسلمان کو زندہ ہی اس کھولتی ہوئی دیگ میں ڈال دیا گیا۔ یہ خوفناک منظر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو دکھا کر اس بادشاہ نے ان پر پھر نصرانیت کو پیش کیا لیکن انہوں نے پھر انکار کیا۔ اب بادشاہ نے حکم دیا کہ ان کو زندہ دیگ میں ڈال دیا جائے۔ جب سپاہی ان کو دیگ کی طرف لے کر جانے لگے تو یہ رو پڑے۔ بادشاہ کو بتایا گیا کہ اب تو وہ رو پڑے ہیں۔ وہ سمجھا کہ اب یہ موت سے گھبرا گئے ہیں۔ چنانچہ اس نے کہا، انہیں میرے پاس واپس لاؤ۔ چنانچہ وہ واپس لایا گیا۔ اب بادشاہ نے پھر ان پر نصرانیت کو پیش کیا۔ انہوں نے پھر انکار کیا۔ اس پر بادشاہ نے کہا کہ اچھا تم کیوں روئے تھے؟ انہوں نے فرمایا، میں اس لیے رویا تھا کہ میں نے اپنے دل میں کہا کہ تجھے اب اس دیگ میں ڈالا جائے گا اور تو ختم ہو جائے گا۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرے جسم پر جتنے بال ہیں اتنی میرے پاس جانیں ہوں اور ہر جان کو اللہ کے دین کی وجہ سے اس دیگ میں ڈالا جائے۔ میں تو اس وجہ سے رو رہا تھا کہ میرے پاس بس ایک ہی جان ہے۔ اس طاغیہ بادشاہ نے ان کے اس جواب سے متاثر ہو کر کہا، کیا یہ ہو سکتا ہے؟ تم میرے سر کا بوسہ لے لو اور میں تمہیں چھوڑ دوں۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ میرے ساتھ باقی تمام مسلمان قیدیوں کو بھی چھوڑ دو گے؟ بادشاہ نے کہا، ہاں، باقی تمام مسلمان قیدیوں کو بھی چھوڑ دوں گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں کہا، یہ اللہ کے دشمنوں میں سے ایک دشمن ہے، میں اس کے سر کا بوسہ لوں گا، یہ مجھے اور تمام مسلمان قیدیوں کو چھوڑ دے گا، اس سے تو سارے مسلمانوں کو فائدہ ہو جائے گا۔ میرا دل تو اس کام کو نہیں چاہ رہا ہے لیکن میں مسلمانوں کے فائدے کے لیے کر لیتا ہوں، چلو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ چنانچہ بادشاہ کے قریب جا کر انہوں نے اس کے سر کا بوسہ لیا۔ بادشاہ نے سارے قیدی ان کے حوالے کر دیے۔ یہ ان سب کو لے کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سارے حالات بتائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کے سر کا بوسہ لے، اور سب سے پہلے میں لیتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر ان کے سر کا بوسہ لیا تاکہ اللہ کے دشمن کو چومنے کی جو ناگواری حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے دل میں تھی وہ دور ہو جائے۔ جب مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔